اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 9 سال کا بچہ مسجد کے کونے میں بیٹھا اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے نہ جانے کیا مانگ رہا تھا۔ کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا مگر نہایت صاف ستھرے تھے۔ اس کے ننھے ہاتھ گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بالکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھا ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو بیٹے؟ اس نے کہا، میرے ابو مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں۔ میری امی ہر وقت روتی ہیں، ان کے لیے صبر۔ میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے، اس کے لیے رقم۔ اجنبی نے سوال کیا، کیا آپ سکول جاتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، ہاں جاتا ہوں۔ اجنبی نے پوچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ نہیں انکل، پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے بنا دیتی ہے، وہ سکول کے بچوں کو فروخت کرنے جاتا ہوں۔ بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ اجنبی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے سے پوچھ بیٹھا۔ امی کہتی ہیں غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ تو وہ کہتی ہیں میں نے کھانا کھا لیا ہے، اس وقت لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ بیٹا اگر گھر کا خرچہ مل جائے تو تم پڑھو گے؟ بچہ، بالکل نہیں انکل، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی پڑھے لکھے نے نہیں آ کر پوچھا، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ پھر اس نے کہا کہ ہر روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ انکل جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں۔ میرے پاس بچے کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے کتنے معصوم ہوں گے جو حسرتوں سے زخمی ہوں گے۔ بس ایک کوشش کیجیے اور اپنے ارد گرد ایسے ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہاروں کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجیے۔ موبائل اور لوڈ کے دینے سے پہلے اپنے آس پاس کسی غریب کو دیکھ لیں، شاید اس کو آٹے کی بوری کی زیادہ ضرورت ہو۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو اپنی عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھ دیتا۔